تو ہم بھی یہ دعائیں کب کریں گے؟ جب قرآن کو سمجھنے کا حق ادا کریں گے۔ اس کے بعد اگلا اس کا حق کیا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ایمان بھی لے آئے، اس کی قراءت پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا، اس کے معانی تفاسیر اسے بھی سیکھ لیا۔ چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، پورے قرآن کے اوپر۔ اب یہ نہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ رشوت لینا دینا حرام ہے پھر بھی لے جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ سود اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، لوگوں کو تو بتاتا ہوں، لیکن یہود و نصارہ کی طرح جب عمل کی باری آتی ہے تب سارا مال کھائی جا رہا ہوں، کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمہ حرام کو اس حد تک ناپسند جانا ہے، اور میں ایک حرام کا لقمہ آپ کے حلق سے پیٹ تک جاتا ہے، اللہ 40 دنوں کی بندگی قبول نہیں کرتا، 40 دنوں کی اللہ بندگی قبول نہیں کرتا۔ لیکن آج دیکھیں رشوت کھائی جا رہی ہے، جرے کا مال کھایا جا رہا ہے، سود کا مال کھایا جا رہا ہے، یتیم کا مال کھایا جا رہا ہے، بہنوں کا حق کھایا جا رہا ہے، مساکین بیواؤں کے حق ماری جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑے ہی مطمئن ہیں کہ ہمارا ایمان بالکل 100% مضبوط ہے۔ اس کے بعد قرآن کا آخری حق ہر مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت کا بھی علم آپ کے پاس ہے اسے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ اللہ نے اب انبیاء و رسول نہیں بھیجنے، اب ہر مرد و عورت مسلمانوں میں سے ہر کی ذمہ داری ہے، اس کے پاس قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی علم ہے، فہم ہے، بصیرت ہے، اس نے آگے اسے پہنچانا ہے۔ یہ تو قرآن کے حقوق ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم ان 5 حقوق کو پورا کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر 2 کنڈیشنز ہیں، 2 صورتیں ہیں میدان حشر کے اعتبار سے۔ ویسے تو قرآن کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دوں تو رات میں تھوڑی پڑ جائے گی، لیکن آپ نے پہلے ماشاءاللہ بڑا لمبا بیان کیا، اللہ قبول فرما لے۔ صرف 2 کنڈیشنز، 2 صورتحال میدان حشر میں یہ قرآن صاحب قرآن کے ساتھ کھڑا ہوگا، ہر انسان کے ساتھ کھڑا ہوگا، یا تو سفارش کرے گا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث، القرآن والصیام یشفعان لصاحبہ، ایسے لوگ جو دنیا میں روزانہ قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں اور روزہ رکھنے والے ہیں، یہ دونوں اعمال جب اللہ حساب لے رہا ہوگا، جب کوئی سفارشی نہیں ہوگا، جب انبیاء بھی اللہ کے یاد و غضب کو دیکھ کے کام رہے ہوں گے، اس وقت یہ 2 سفارشی اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے۔ قرآن کہے گا اللہ کہ دنیا میں اس نے مجھ سے منہ نہیں پھیرا تھا، کہ میری تلاوتیں کیا کرتا تھا، مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، عمل کرتا تھا، آگے لوگوں تک تعلیمات پھیلاتا تھا۔ حدیث کے الفاظ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک وہ صاحب قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہہ دیتے کہ جاؤ میری رحمت کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤ، اس وقت تک قرآن بارگاہ الہی میں جھگڑا کرتا رہے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں کر دے کہ ہم قرآن کی دنیا میں تلاوت کرنے والے ہوں اور یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں میری اور آپ کی سفارش کرنے والا ہو۔ اور اگر یہ صورتحال نہیں تو یہ پھر لمحہ فکریہ ہے۔ دوسری صورتحال، قرآن شکوہ کرے گا، یہاں سفارش کر رہا ہے پڑھنے والوں کے لیے۔ دوسری صورتحال کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، افسوس رمضان بھی گزرا، میں نے مساجد میں دیکھا کہ لوگ 2-2 4-4 گھنٹے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، سیاست کی باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی غیبتیں کر رہے ہیں، کبھی کسی کی بات کبھی کسی کی بات، انہیں توفیق نہیں ہے کبھی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ کے کلام قرآن کو ہاتھ لگا لیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن اللہ کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت کرے گا، اللہ ایسے لوگوں نے مجھے دنیا میں نہیں پڑھا تھا اور مجھے پشت کے پیچھے پھینک دیا تھا۔ آج قرآن پیچھے پڑا ہو نا تو ہر بندہ لپکتا ہے، پکڑتا ہے، چومتا ہے، اور بھئی اسے تم نے پشت کر دی ہے، تم تو بہت بڑے گستاخ ہو گئے ہو، اسے سب سے اچھی جگہ پہ اونچی جگہ پہ رکھو، کیونکہ قرآن کا ایک ادب ہے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں مجھے نہیں پڑھا، قرآن کہتا ہے سب سے بڑے گستاخ اور بے ادب یہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے اور اس کے اوپر عمل ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ایک عذاب دنیا میں اور ایک عذاب آخرت میں۔ دنیا میں عذاب کیا ہے؟ فرمایا کہ میں ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ آج دیکھیں ہر بندہ اپنی معیشت کو لے کے رونے رو رہا ہے کہ بھائی بڑی مہنگائی ہو گئی، بڑی مہنگائی ہو گئی، اور بھائی ہم نے اللہ سے تو اپنا تعلق جوڑا نہیں۔ فإن له
لاکھوں کمانے کے باوجود بھی اس کے اندر برکت ہی نہیں ہے، اس کے اندر اطمینان سکون ہی نہیں ہے، اور آخرت میں عذاب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا، سارے لوگوں کے سامنے نشان عبرت بنا کے اٹھاؤں گا، لوگ بھی افسوس کریں گے یہ بد نصیب دنیا میں تو بینا تھا، دیکھنے والا تھا، اور وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں بکے گا، اللہ تو نے مجھے دنیا میں قوت بصارت دی تھی، میں دیکھتا تھا دن کے اجالوں کو، رات کی تاریکی کو، تیری دنیا کی سبز شادابی کو، ہر چیز ہر مناظر دیکھتا تھا، لیکن اللہ آج میری آنکھیں کام نہیں کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں میرے ذکر سے منہ پھیرا تھا، گویا کہ تو مجھے بھول گیا تھا، آج میں تجھے بھول گیا ہوں۔ تو ذات ذوالفقار یہ چند ایک گزارشات، ابھی بھی رمضان مبارک اپنے اختتام کی طرف بڑی برق رفتاری سے جا رہا ہے، تقریباً 26 دن رخصت ہو چکے ہیں، آج 27ویں شب ہے، 3 یا 4 مشکل دن بچے ہیں، آئے ابھی بھی اللہ کے سامنے سچے دل سے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہم نے اس رمضان کا حق ادا نہیں کیا، اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا، اللہ ہمیں رمضان اور قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے دے، اور جو بقیہ دن بچے ہیں ہمیں ہمت توفیق دے کہ روزے کے تقدس کو بھی سمجھیں اور قرآن کے تقدس کو بھی سمجھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔